اس نے شکاری کی بندوق کے سامنے دو ننھے شیر کے بچوں کو بچا لیا۔ وہ دونوں معصوم سے نرمی سے غراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے اور اس کا دل نہ مانا کہ ان پر ہاتھ اٹھائے۔ اس نے دونوں شیر کے بچوں کو اٹھایا اور واپس ان کے غار میں پہنچا دیا۔ ان میں سے ایک شیر کا بچہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی مسلسل اس پر غراتا رہا، جیسے اس آدمی کی خوشبو یاد رہ گئی ہو۔ وہ ایک شکاری تھا۔ وہ روز شکار کی ہوئی جنگلی مرغیاں غار کے دانے پر رکھ دیتا۔ جب دونوں شیر کے بچے شکار کو اندر گھسیٹ لیتے تب وہ واپس لوٹ جاتا۔ چند دن بعد جب وہ دوبارہ آیا تو غار میں صرف ایک شیر کے بچے کی لاش پڑی تھی اور وہ ایک آنکھ والا بچہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ سالوں بعد ایک نیا شیر جنگل میں نمودار ہوا۔ کہا جاتا کہ اس کا وزن 900 پاؤنڈ تک پہنچ چکا ہے اور وہ اتنا چالاک ہے کہ شکاریوں کے ہر جال سے بچ نکلتا ہے۔ اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ جب سے اس نے اس ننھے شیر کے بچوں کو بچایا تھا تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے شکار چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ایک دن اس کی بندوق چلتے ہی غلطی سے اس کی بیوی مار دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ایک ہی گولی سے اس شیرنی کو مار دیا تھا جو ان بچوں کی ماں تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا اور اکیلے ہی اپنے بیٹے کو پالا۔ اس نے بیٹے کو سختی سے منع کیا کہ وہ بندوق کو ہاتھ نہ لگائے اور کبھی شکاری نہ بنے۔ ایک دن ایک چہرے پر گہری لکیروں اور زخموں والا شخص اس کے گھر آیا۔ اس کے پیچھے کئی شکاری کھڑے تھے۔ وہ اسے منانے آئے تھے کہ وہ دوبارہ ان کی رہنمائی کرے اور اس جنگلی شیر کا شکار کرے۔ یہ دیو ایکل شیر جاپانی افسر کی نظر میں آ چکا تھا اور اس کی کھال کے لیے لاکھوں روپے انعام رکھ چکا تھا۔ بوڑھے آدمی نے دوبارہ صاف انکار کر دیا۔ شکاری جیسے ہی چلے گئے بوڑھے نے دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر سے غائب ہے۔ اس کا بیٹا اسی کے ہتھیار کے ساتھ شکاریوں کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ جنگلی شیر کو مار کر انعام لینا چاہتا تھا تاکہ غربت بھری زندگی ختم ہو جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اسے خون اور خوف کا طوفان ملنے والا تھا۔ شکاری دو گروپوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ گھات لگا کر بیٹھ گیا جبکہ دوسرا گروہ ڈھول پیٹ کر شیر کو مخصوص راستے پر لانے لگا۔ اچانک شکار کے لیے بھیجے گئے کتے آگے جانے سے انکار کر کے پہاڑ کی فضا میں خوفناک سانس روک دینے والی دہشت پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے ایک دیو کامت شیر چٹان کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی، دہاڑ کے ساتھ گولیوں کی آوازیں گونجی اور پورا گروہ خوف کے مارے بکھر گیا۔ کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا یہ شیر الٹا انہیں گھیر لے گا جو اسے بگانے آئے تھے۔ شیر کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گولی اسے چھو بھی نہ سکی۔ وہ ایک جھٹکے میں ایک آدمی کو چبا ڈالتا، پھر دوسرے کو۔ پہاڑ کا دامن سینکڑوں لوگوں کے خون سے لال ہو گیا۔ بوڑھے کا بیٹا ایک درخت کے ساتھ سہم کا چھپ گیا۔ شیر اس کے پاس سے گزرا، اسے بس ایک نظر دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اسی شخص کا بیٹا ہے جس نے اسے کبھی بچایا تھا، لیکن اگلے لمحے حادثہ ہو گیا۔ ایک فوجی افسر نے بچے کی طرف سے ہی شیر پر بندوق تان لی۔ بچے نے خوف میں آ کر ٹریگر دبا دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ جنگل میں بھیڑیوں کا غول نمودار ہوا۔ انہوں نے شدید زخمی لڑکے کی لاش کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مرتے ہوئے لڑکے کی نظروں کے سامنے اس کے باپ کے ساتھ گزارے لمحے جھلملاتے رہے۔ وہ اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ جب سردار بھیڑیا اس کی گردن کاٹنے والا تھا، ایک فلک شگاف دہاڑ نے رات کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ جنگلی شیر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں سردار بھیڑی کو چیر پھاڑ دیا اور لڑکی کی لاش کو منہ میں تھام کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شکاری لڑکے کو تلاش کرتے رہے لیکن انہیں صرف وہی پرانی بندوق ملی، لڑکا نہیں ملا۔ بیٹے کو کھو کر بوڑھا شخص ٹوٹ گیا۔ وہ گھر کے باہر برف پر گر پڑا اور اپنے دکھ کو سردی کی بے حسی سے سن کر دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت ایک لنگڑاتی ہوئی ایک آنکھ والی جنگلی شیر درختوں کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے پنجوں کے نیچے بوڑھے کا زخمی بیٹا پڑا تھا۔ بوڑھا پتھر بن کر دیکھتا رہ گیا۔ شیر نے جاتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر بوڑھے کو دیکھا۔ شاید اسے اپنے بچپن کی وہ گھڑی یاد آ گئی جب وہ خود موت کے منہ سے بچایا گیا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔